بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فورتھ ایئر پولیٹیکل سائنس اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے امریکی دستور کی نمایاں خصوصیات۔ امریکی آئین موجودہ تحریری دساتیر میں سب سے پرانا ہے۔ دستور کے بنیادی نظریات کی آبیاری روسو، مونٹیسکیو، لاک اور بلیکسٹون کے افکار نے کی۔ دستور کا افتتاحیہ آئین میں کار فرما افکار و نظریات کی عکاسی کرتا ہے۔ دراصل افتتاحیہ ان اغراض و مقاصد اور فلسفہ کی نشاندہی کرتا ہے جو آئین کی تدوین کا محرک ثابت ہوا۔ چنانچہ آئین دو بنیادی تصورات کا مظہر ہے۔ ایک تو یہ کہ دستور بنانے والے نے بہت زیادہ بااختیار مرکزی حکومت کے قیام کے خواہاں نہ تھے، کیونکہ ان کے نزدیک زیادہ مضبوط مرکزی علاقائی حکومت کی خود مختاری کے لیے خطرہ تھا۔ دوسرے، حقوق ملکیت کے تحفظ کی خاطر وہ حکومت کی طرف سے زندگی کے مختلف شعبوں میں کم سے کم مداخلت کے خواہاں تھے، کیونکہ زیادہ مداخلت ان کے نزدیک شخصی آزادیوں کے لیے خطرہ تھی۔ اس اعتبار سے آئین بنانے والوں پر لاک کے نظریات کا اثر غالب تھا۔ علیحدگی اختیارات کا اصول مونٹیسکیو کی تعلیمات کے زیر اثر قبول کیا گیا۔ بلا شبہ آرٹیکلز آف کنفیڈریشن کی ایک خصوصیت کو نئے آئین کی تدوین کے سلسلہ میں ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ افتتاحیہ آئین کا افتتاحیہ عمومی حاکمیت کے نظریے کی غمازی کرتا ہے، یعنی یہ آئین کسی فرد واحد کا عطا کیا ہوا نہیں، بلکہ اس کی تدوین میں امریکہ کی عوام کو دخل حاصل ہے۔ دستور کے افتتاحیہ میں تحریر ہے: ہم ریاستہائے متحدہ امریکہ کے باشندے، مکمل وحدت کی تشکیل، قیام انصاف، خانگی سکون، مشترکہ دفاع، عوام کی فلاح و بہبود اور اپنے لیے آزادی کی برکات اور عافیت کی خاطر امریکہ کے لیے اس آئین کے نفاذ کا عہد کرتے ہیں۔ تحریری آئین امریکہ کا دستور ایک نہایت مختصر دستاویز پر مشتمل ہے جسے آدھے گھنٹے میں بآسانی پڑھا جا سکتا ہے۔ آئین میں ایک افتتاحیہ اور 7 دفعات شامل ہیں، جبکہ اس آئین میں آج تک کل 27 ترامیم ہوئی ہیں۔ آئین کے اختصار میں یہ نظریہ کار فرما تھا کہ آئین صرف بنیادی اصولوں کو ہی منضبط کرے، جبکہ روزمرہ امور اور تفصیلات ثانوی قانون سازی کے لیے چھوڑ دی جائیں، تاکہ دستوری قانون حالات کی بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دے سکے۔ چنانچہ دستور بنانے والوں نے اختصار سے کام لے کر دستوری قانون کی نشو و نما اور ترویج کے لیے کافی گنجائش رکھ دی۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی اداروں اور آئینی نظریات کا ارتقاء حالات کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا۔ واضح ہو کہ تحریری آئین ہونے کے باوجود امریکی آئین میں بعض غیر تحریری اجزاء بھی شامل ہیں۔ دستوری روایات بعض اہم دستوری امور کو منضبط کرتی ہیں، تاہم دستور کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ تحریری ضرور ہو اور دستاویزی شکل میں موجود ہو تاکہ اسے بآسانی پڑھا جا سکے۔ چونکہ اس میں ایسا موجود ہے، لہٰذا اس آئین کو تحریری آئین کہا جاتا ہے۔ استوار آئین امریکی آئین خاصا غیر لچکدار آئین ہے۔ دستور بنانے والوں نے اس میں ترمیم کا طریقہ کار انتہائی پیچیدہ رکھا تاکہ حکومت میں تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ہر حکومت دستور میں بھی آسانی کے ساتھ من مانی تبدیلیاں نہ کر سکے۔ دراصل غیر لچکدار آئین بنانے سے ان کے پیش نظر مقصد سیاسی استحکام برقرار رکھنا تھا۔ اگر آئے دن دستور میں تبدیلیاں ہوتی رہیں تو اس سے ایک طرف دستوری ارتقاء میں رخنہ اندازی ہوتی ہے تو دوسری طرف قانون کا تقدس مجروح ہوتا ہے۔ آئین کی حاکمیت امریکی آئین کی بالادستی تمام شہریوں، ان کے اداروں، مرکزی اور علاقائی حکومتوں پر مسلم ہے۔ حکومت کا کوئی بھی ادارہ ایسا کوئی اقدام یا قانون وضع نہیں کر سکتا جو دستور سے متصادم ہو۔ برطانوی دستور کو یہ حیثیت حاصل نہیں، کیونکہ پارلیمنٹ کی حاکمیت کے باعث پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کی آئینی حیثیت کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، جبکہ امریکہ میں دستور مرکزی حکومت اور ریاستوں کی حکومتوں کے اختیارات اور دائرہ عمل کو متعین کرتا ہے اور اس کے مطابق ریاستوں کے دساتیر مرتب ہو سکتے ہیں۔
امریکہ کے وفاقی نظام دستور کی حاکمیت ہی ریاستوں کی خود مختاری کے تحفظ کی بہترین ضمانت ہے۔ مزید برآں دستور شخصی آزادیوں کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، چنانچہ مرکزی یا ریاستوں کی کوئی حکومت یا کوئی مقامی ادارہ ایسا قانون وضع نہیں کر سکتا جو شخصی آزادیوں کے منافی ہو۔ محدود حکومت: امریکی آئین کے تحت حکومت کی کسی بھی ادارے میں اختیارات کا ارتکاز نہیں کیا گیا، بلکہ ان سب پر دستوری قانون پابندیاں عائد کرتا ہے۔ متعدد معاملات میں نہ تو مرکزی حکومت اور نہ ہی ریاستوں کی حکومتیں مداخلت کر سکتی ہیں۔ پابندیاں جہاں ایک طرف حکومت کے مختلف اداروں کو ایک دوسرے کی مداخلت بیجا سے تحفظ کی ضمانت دیتی ہیں، تو دوسری طرف وہ مرکزی حکومت اور ریاستوں کی حکومتوں کے مابین تعلقات کو منضبط کرتی ہیں۔ مزید برآں دستور کی عائد کردہ حدود شہری آزادیوں کے تحفظ کی ضمانت ہیں۔ آئین کے دیگر اصول جو محدود حکومت کے تصور کی غمازی کرتے ہیں، مثلاً اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ عوام ہے، حکومت کی تنظیم اور اختیارات کی آئین میں وضاحت کر دی گئی ہے، وفاقی نظام کے تحت تقسیم امور کے سلسلہ میں مابقی اختیارات ریاستوں کو تفویض کیے گئے ہیں، حکومت کے ڈھانچہ میں شعبوں کے تعلقات علیحدگی اختیارات کے اصول پر قائم ہے، فوج کو سول کنٹرول کے ماتحت کیا گیا ہے۔ دستوری ترمیم کی منظوری کا طریقہ کار ایسا رکھا گیا ہے کہ ترمیم رائے دہندگان کی بہت بڑی تعداد کی خواہش کے مطابق ہی کی جا سکتی ہے۔ وفاقی نظام: دستور کی تدوین کے وقت حالات کچھ اس قسم کے تھے کہ وحدانی نظام کا قیام تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ الحاقی ریاستیں کسی صورت میں بھی اپنی خود مختاری سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھیں۔ دوسری طرف نیم وفاق کا تجربہ تو پہلے ہی ناکام ہو چکا تھا، اس لیے دونوں کے بین ایک ایسے وفاقی نظام کا ڈھانچہ مرتب کیا گیا جس میں ایک مؤثر مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ ریاستوں کی علاقائی امور میں خود مختاری کی بھی ضمانت دی گئی۔ تقسیم اختیارات کے سلسلہ میں مرکزی حکومت کے اختیارات ایک فہرست میں واضح کر دیے گئے ہیں، جبکہ مرکزی اور ریاستوں کی حکومتوں پر کچھ پابندیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت پر ریاستوں کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں عائد ہیں، بقایا تمام اختیارات ریاستوں کو تفویض کیے گئے ہیں، جبکہ مابقی اختیارات ریاستوں کو تفویض کر کے ان کی داخلی خود مختاری کے اصول کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تاہم سیاسی اداروں کی نشوونما اور بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کے زیر اثر اب مرکز کے اختیارات میں اضافے کا رجحان ہے۔ عدالتی تشریحات نے مرکزی حکومت کے اختیارات میں توسیع کے سلسلہ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ مرکزی حکومت کے اختیارات میں توسیع کی وجہ یہ ہے کہ آج کے پیچیدہ سیاسی اور معاشی حالات سے ایک مؤثر مرکزی حکومت ہی پوری طرح عہدہ برا ہو سکتی ہے۔ صدارتی طرز حکومت: دستور بنانے والوں کو نیم وفاق کے دور کی کمزور حکومت کی خامیوں کا پوری طرح احساس تھا، چنانچہ صدارتی طرز حکومت کے قیام کے پس منظر ایک مضبوط حکومت کے قیام کا جذبہ کار فرما تھا۔ دستور بنانے والے ایک فعال اور مضبوط عملہ کے قیام کے حق میں تھے۔ عملہ اور مقننہ کے باہمی تعلقات علیحدگی اختیارات کے اصول پر استوار کیے گئے، چنانچہ تمام انتظامی اختیارات کا ارتکاز فرد واحد کی ذات میں کیا گیا ہے، اور وہی انتظامی پالیسی کی تشکیل، دفاعی اور امور خارجہ سے متعلق تمام معاملات کے لیے اکیلا پوری قوم کو جواب دہ ہے۔ اس لیے امریکی صدارت کو واحد عملہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ صدر کو رائے دہندگان 4 سال کی مدت کے لیے بالواسطہ طریقہ انتخاب کے تحت منتخب کرتے ہیں، اور اسے کانگریس صرف مواخذے کے ذریعے ہی برطرف کر سکتی ہے۔ آئین کی 30ویں ترمیم کے مطابق ایک شخص صرف 2 مرتبہ اس عہدے کے لیے منتخب ہو سکتا ہے۔ پارلیمانی نظام کے برعکس صدر کانگریس پر کنٹرول کافی محدود رکھا گیا ہے۔ صدر اپنی حسب منشاء وزراء کا تقرر کرتا ہے۔ وزراء نہ تو کانگریس کے رکن ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کے اجلاسوں میں شرکت کر سکتے ہیں۔ 2 ایوان مقننہ: امریکی کانگریس 2 ایوانوں پر مشتمل ہے۔ ایوان زیریں یعنی ایوان نمائندگان آبادی کی اساس پر براہ راست عوام کا منتخب کردہ ایوان ہے، جبکہ ایوان بالا یعنی سینٹ کی تشکیل ریاستوں کی مساوی نمائندگی کے اصول پر کی گئی ہے۔ ہر ریاست اس ایوان میں 2 نمائندے منتخب کر کے بھیجتی ہے، خواہ اس کی آبادی کم ہو یا زیادہ۔
دراصل دستور کی تدوین کے وقت چھوٹی ریاستیں اپنے اس موقف پر بضد تھیں کہ اس وقت تک الحاق میں شمولیت اختیار نہ کریں گی جب تک کہ آئینی طور پر ان کی مساوی حیثیت کو کم از کم ایک ایوان میں برقرار نہ رکھا گیا ہو۔ اب سینٹ کو ریاستوں کے مفادات کے تحفظ کا علم بردار تصور کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سینٹ کے اختیارات میں توسیع کی ہر تحریک کا تمام ریاستوں نے ہمیشہ خیر مقدم کیا ہے، جبکہ چھوٹی ریاستیں ایوانی نمائندگان کے اختیارات میں توسیع کے ہمیشہ خلاف رہی ہیں۔ قانونی طور پر اختیارات کے اعتبار سے دونوں ایوانوں کو مساوی اختیارات حاصل ہیں، تاہم مالیات کے سلسلہ میں ایوانی نمائندگان کو اس لحاظ سے برتری حاصل ہے کہ تمام مالیاتی تجاویز کی ابتدا ایوان زیریں میں ہوتی ہے۔ سینٹ مالیاتی تخمینوں میں بھی کمی یا اضافے کی تجویز پیش کر سکتا ہے۔ دوسری طرف سینٹ بعض انتظامی اختیارات کے استعمال میں صدر کا شریک کار ہے۔ دور حاضر میں سینٹ کو بعض امور میں ایوان زیریں پر بالادستی حاصل ہو چکی ہے۔ عدالتی نظر ثانی امریکی دستور کی سب سے نمایاں خصوصیت عدالتی نظر ثانی کا اصول ہے۔ امریکی دستور کو پورے نظام میں مقتدر اعلیٰ کی حیثیت حاصل ہے، یعنی دستور حکومت کے تمام عہدیداران کا لائحہ عمل متعین کرتا ہے۔ چونکہ دستور کی بالادستی اس وقت تک بے معنی ہے جب تک کہ کوئی ادارہ دستوری قانون کی تشریح کرنے والا نہ ہو، لہٰذا دستور کی حفاظت کا فریضہ سپریم کورٹ کے سپرد ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ اس بات کو دیکھے کہ حکومت کے اداروں کی سرگرمیاں دستوری قانون سے مطابقت رکھتی ہیں۔ اگرچہ دستور میں سپریم کورٹ کے اس اختیارات کا واضح طور پر کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا، چیف جسٹس مارشل نے ماربری بنام میڈیسن مقدمہ میں اس اصول کو مستحکم کیا اور اس اختیار کے استعمال پر زور دیا۔ چنانچہ سپریم کورٹ کانگریس یا ریاستوں کے مجالس قانون ساز کے بنائے ہوئے ہر ایسے قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہے جو دستور سے متصادم ہو۔ اسی طرح صدر یا ریاستوں کی انتظامیہ کے اقدامات کو بھی اسی بنا پر غیر دستوری قرار دیا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں بنیادی حقوق چونکہ دستور کا حصہ ہیں، اس لیے سپریم کورٹ ہی ان کے نفاذ کی ضمانت دیتی ہے۔ عدالتی نظر ثانی کے اختیارات کے ذریعے سپریم کورٹ مرکزی حکومت اور ریاستوں کی حکومتوں کو ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت بیجا کے خلاف تحفظ کی ضمانت دیتی ہے۔ حکومت کے شعبوں یعنی عاملہ اور مقننہ کو وہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت بیجا سے تحفظ دیتی ہے۔ سپریم کورٹ حکومت کی استبدادیت سے شہریوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ عدالتی نظر ثانی کے اختیار کے ذریعے سپریم کورٹ نے دستور کے ارتقاء میں نمایاں کردار ادا کیا۔ امریکی دستور غیر لچکدار ہے، لیکن ججز نے ترقی پسندانہ تشریحات کے ذریعے دستوری قانون کو وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ رکھا۔ علیحدگی اختیارات دستور بنانے والوں نے حکومت کے شعبوں کے تعلقات مونٹیسکیو کے علیحدگی اختیارات کے اصول پر استوار کیے۔ مونٹیسکیو کے نظریہ کے مطابق حکومت کے تینوں شعبوں کے اختیارات کا کسی ایک ہی شعبہ میں ارتکاز استبدادیت کو جنم دیتا ہے۔ چنانچہ امریکی آئین میں ان تینوں شعبوں کا دائرہ عمل متعین کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہر شعبے کا دوسرے شعبے سے ایک حد تک تعلق برقرار رکھا گیا ہے، یعنی علیحدگی کے ساتھ ساتھ تینوں شعبوں کے مابین اشتراک و تعاون بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ در حقیقت حکومت کے تینوں شعبے مکمل علیحدگی سے اپنے فرائض کا سر انجام نہیں دے سکتے۔ چنانچہ صدر کو تمام انتظامی اختیارات تفویض کیے گئے ہیں، وہاں اسے چند عدالتی اور قانون سازی سے متعلق بھی اختیارات دیے گئے ہیں۔ اسی طرح کانگریس کو بھی انتظامی اور عدالتی امور میں ایک حد تک عمل دخل حاصل ہے۔ عدلیہ قوانین کی تشریح کے اختیار کے ذریعے انڈائریکٹلی قانون سازی میں شریک ہے۔ عدلیہ کی آزادی امریکہ کے سیاسی نظام میں عدلیہ کو بہت نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ خاص طور پر عدالتی نظر ثانی کے اختیار کے باعث عدلیہ بہت با اختیار بن چکی ہے۔ اس اعتبار سے برطانوی عدلیہ کو یہ مقام حاصل نہیں، کیونکہ برطانوی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین پر کسی عدالت کو عدالتی نظر ثانی کا اختیار حاصل ہی نہیں۔ علاوہ ازیں عدلیہ کی آزادی برقرار رکھنے کے لیے عدلیہ کو ہر قسم کی مداخلت سے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے۔
वफाकी जजेस का तकर्रुर सदर सेनेट के मशवरे से करता है, लेकिन उनकी बरतरफी सिर्फ कांग्रेस की तरफ से मुआवजे के ज़रिए ही मुमकिन है, यानी उन्हें मुलाजमत का पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जजों को भारी तनख्वाहें दी जाती हैं और इन्हें दीगर बहुत ही मराहत हासिल हैं। बुनियादी हकूक़। आइन के इब्तदाई मुसव्विदा में शहरियों के बुनियादी हकूक़ का जिक्र न था, लेकिन आइन के नफाज के फ़ौरन बाद इस कमी को शिद्दत से महसूस किया गया। चुनांचे 2 साल बाद यानी 1791 में आइन में पहली 10 तरामीम के ज़रिए सनद हकूक़ बिल ऑफ राइट्स को दस्तूर का हिस्सा बना दिया गया। सनद हकूक़ बिल ऑफ राइट्स में शहरियों को तमाम बुनियादी हकूक़ की आइनी तौर पर ज़मानत दी गई है और इनका नफाज आला अदालतों के ज़रिए किया गया है। अमेरिका का निज़ाम हुकूमत चूँकि विफाकी है, इसलिए बाज़ हकूक़ की ज़मानत तो कौमी हुकूमत ने दे रखी है, जबकि बाज़ हकूक़ का नफाज रियासतों के दायरा कार में शामिल है। मसलन कौमी हुकूमत ने वफाकी अदालतों में जूरी ट्रायल का तरीक़ अपना रखा है, जबकि रियासतों को ये इख्तियार है कि अपने मुलाजमीन के फ़राइज़ के अंजाम दही के सिलसिला में खुद क़वाइद वज़ा करें। शहरियों के अहम बुनियादी हकूक़ आज़ादी जान माल, अक़ीदा की आज़ादी, तहरीर व तकरीर की आज़ादी, अर्ज़ात पेश करने का, गैर कानूनी कैदोबंद से तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत, जूरी के ज़रिए मुकदमा की समाअत का हक़ और तख़लीक़ का हक़ वगैरह। किसी शहरी को गैर कानूनी तौर पर किसी हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता, अगरचे अमली तौर पर जनूबी रियासतों के सियाह फ़ाम बाशिंदे ऐसी कानूनी मसावात से अभी तक पूरी तरह बहरावर नहीं हो सके। दस्तूर में तरमीम का तरीक़ेकार। दस्तूर में तरमीम का तरीक़ेकार दस्तूर में ही बयान कर दिया गया है। इस तरीके तरमीम की नुमायाँ ख़ुसूसियत ये है कि इसमें रियासतों को फ़ौक़ियत दी गई है ताकि मरकज़ी हुकूमत मन मर्ज़ी की तरामीम के ज़रिए रियासतों की खुद मुख्तारी को नुकसान न पहुँचा सके। दस्तूर में तरमीम की तहरीक के लिए 2 मुख्तलिफ़ तरीक़े बयान किए गए हैं, जबकि 2 तरीके से इसकी तौसीक़ से मुताल्लिक़ हैं। ये इख्तियार कांग्रेस को दिया गया है कि वो इस बात का फ़ैसला करे कि कौन से तरीके पर अमल किया जाएगा। अब वो 2 तरीके कौन से हैं? कांग्रेस के दोनों ईवान हाजिर अरकान की 2/3 अक्सरियत से तरमीम के लिए तजवीज़ पेश कर सकते हैं, या 2/3 रियासतों की मजालिस से कानून साज कांग्रेस को एक कन्वेंशन तलब करने की दरख्वास्त पेश करेंगी और कांग्रेस की तलब करदा कन्वेंशन तरमीम के लिए तजवीज़ पेश करेगी। दूसरा मरहला मुजवज़ा तरमीम की तौसीक़ से मुतालिक है। इसके भी 2 तरीके हैं। अगर 3/4 रियासतों की मजालिस से कानून साज मुजवज़ा तरमीम की तौसीक़ कर दें तो दस्तूर में तरमीम कर दी जाएगी। नंबर 2, अगर तरमीम की तहरीक कन्वेंशन की तरफ से होगी तो इसी तरह एक कन्वेंशन मुजवज़ा तरमीम की तौसीक़ के लिए तलब किया जाएगा। रियासतों का ऐसा कन्वेंशन अगर 3/4 अक्सरियत से तरमीम की तौसीक़ कर दे तो दस्तूर में तरमीम हो जाएगी और वो दस्तूर का हिस्सा बन जाएगी। कांग्रेस के कानून के मुताबिक रियासतों पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल के अरसा में तरमीम की तौसीक़ कर दें। आमतौर पर तरमीम की तजवीज़ के लिए पहला तरीक़ा ही अपनाया जाता है। सिर्फ 1933 में कानून ममानियत की तनसीख से मुतालिक 18वीं तरमीम को बदलने के आइन में 20वीं तरमीम करने के लिए दूसरा तरीका अपनाया गया। हर अच्छे दस्तूर को एक हद तक उस्तवार होना चाहिए ताकि ढांचे को आए दिन की तब्दीलियों से महफूज रखा जा सके। दस्तूर की यह खसूसियत सियासी इस्तेहकाम और दस्तूर की तरवीजी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा उस्तवारियत दस्तूरी कानून को हालात से हम आहंग नहीं रहने देते। नतीजतन दस्तूरी तसव्वुरात और आजुल वक्त नज़रियात में बहुत पैदा हो जाता है। दस्तूर की तदवीन के मौका पर मेडिसन के इस नुक्ता नज़र को बहुत सराहा गया है। उसने कहा, दस्तूर ना तो इतना इस्तवार होना चाहिए कि इसकी खामियों को दूर करना ही मुश्किल हो जाए और ना ही तरीक़े तरमीम इतना सहल हो कि दस्तूरी कानून और सानवी कानून में फ़र्क बरकरार न रखा
جا سکے۔ امریکی دستور کی استبدادیت کی وجہ سے اس میں بہت کم ترامیم ہو سکیں۔ چنانچہ اب تک دستور میں ترامیم کے لیے ہزاروں تجاویز پیش ہوئیں، لیکن ابھی تک صرف 27 ترامیم منظور ہو چکی ہیں۔ 50 میں سے صرف 13 ریاستیں ہی کسی ترمیم کی تحریک کو ناکام بنا سکتی ہیں۔ در حقیقت آئین کے ارتقاء اور اسے رائج الوقت افکار سے ہم آہنگ کرنے میں ترامیم نے بہت نمایاں کردار ادا نہیں کیا، بلکہ عدالتی تشریحات، دستوری روایات اور کانگریس کے قوانین نے دستور کی استواریت کی خامی کو دور کرنے میں نمایاں حصہ لیا اور اس طرح دستور کو بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں سے ہم آہنگ رکھا۔ اس سلسلہ میں سپریم کورٹ کا کردار نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ ججوں نے دستور کی تشریحات کر کے اسے وقت کے جمہوری تقاضوں کے مطابق رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ جنگی اور عالمی جنگوں کے پیدا کردہ حالات سے امریکہ پوری طرح اتبرا ہو سکا۔ دراصل انتظامی مصلحتوں اور بین الاقوامی حالات کے زیر اثر دستور کے ڈھانچہ کے اندر بعض رواجات جگہ پا گئے، جن کے باعث دستور میں باقاعدہ ترمیم کی ضرورت پیش نہ رہی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ترامیم کے مشکل طریقہ کار کے باعث آئین کے بنیادی تصورات میں بہت زیادہ تبدیلیوں کا امکان نہ تھا۔ اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں۔ آئین کی ترمیم کے طریقہ کار میں چند خامیاں جن کی نشاندہی کی گئی۔ نمبر 1 یہ کہ ترمیم کے لیے مطلوبہ اکثریت کا حصول نہایت کٹھن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں مجوزہ ترامیم میں سے آج تک بہت کم تجاویز منظور ہو سکی ہیں۔ مختلف حلقوں کا یہ خیال ہے کہ ترمیم کی تحریک کے لیے تو کانگریس کے اراکین کی اکثریت ہی کافی ہونی چاہیے، جبکہ توثیق کا اختیار 2/3 ریاستوں کو حاصل ہے۔ اس طریقہ کار میں یہ بھی نقص ہے کہ آبادی کی بجائے جغرافیائی اکائیوں کو دستوری ترمیم کی توثیق کا اختیار دیا گیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ صرف 13 چھوٹی ریاستیں آپس میں گٹھ جوڑ کر کے کسی ایسی ترمیم کی تجویز کو ناکام بنا دیں جس سے عوام کی ایک بہت بڑی تعداد کی تائید حاصل ہے، یعنی مجموعی آبادی کا صرف 10واں حصہ جو 13 ریاستوں میں رہ رہا ہے 90% عوام کی خواہشات کی راہ میں روڑے اٹکا سکتا ہے۔ ترمیم کی منظوری کا اختیار کسی کنونشن کی بجائے مجالس قانون ساز کو تفویض کرنا بھی قابل اعتراض ہے۔ دراصل مجالس قانون ساز کے اراکین کو مختلف حالات میں منتخب کیا گیا ہوتا ہے اور اس وقت انتخابی مسئلہ دستور کی ترمیم نہیں ہوتا۔ آئین کی 21ویں ترمیم کو کنونشن میں منظوری کے لیے پیش کیا گیا تھا اور یہ امید پیدا ہو گئی تھی کہ آئندہ سے اس طریقہ کار پر عمل کیا جائے گا، لیکن کانگریس نے 1947 میں روایتی طریقے کے مطابق 22ویں ترمیم کو مجالس قانون سازی کی منظوری کے لیے پیش کر دیا۔ دستوری ترامیم کی منظوری کے لیے کوئی عرصہ بھی متعین نہیں کیا گیا، نتیجتاً ترمیم کی منظوری میں بعض اوقات کئی سال لگ جاتے ہیں۔ امریکی آئین کی ترمیم کے سلسلہ میں ایک بات قابل ستائش ہے، وہ یہ کہ اگر کسی ریاست کی نمائندگی کو کم کرنے سے متعلق ترمیم کے لیے تحریک کی گئی ہو تو متعلقہ ریاست کی اجازت کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق ایسا ترمیمی بل جس کا تعلق کسی صوبہ کی حدود میں رد و بدل سے ہو، اس کے لیے متعلقہ صوبائی اسمبلی کی منظوری ضروری ہے۔